من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الدخان حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا كنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین بل ہم فی شک یلعبون فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون انا لهم الذکری وقد جاءهم رسول مبین ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون صدق الله العظيم۔ یہ سورۃ الدخان مکی صورتوں میں سے ہیں اور 7 خوامیم جو خامیم سے شروع ہوتی ہیں ان میں سے یہ 5ویں صورت ہے، 2 اس کے بعد ہیں، کل خوامیم 7 صورتیں ہیں جو قرآن حکیم کا سب سے زیادہ سرسبز و شاداب حصہ سمجھا جاتا ہے، خوامیم 7۔ اور ان صورتوں کے نزول کی ترتیب بھی وہی ہے جو تلاوت کی ترتیب ہے، یعنی سب سے پہلے ان میں سورہ مومن نازل ہوئی، پھر فصلت، پھر شورا، پھر زخرف، پھر دخان، تو یہ پچھلی صورت کے بعد یہ داخل ہوئی، اور اس کے بعد والی پھر اس کے بعد، اس کے بعد والی پھر اس کے بعد، یہ ترتیب سے ہی نازل ہوئی ہیں۔ باقی صورتوں میں ترتیب ایسی نہیں ہے، جو تلاوت کی ترتیب ہے وہ اور ہے، نزول کی ترتیب اور ہے، لیکن ان 7 صورتوں کی تلاوت کی بھی یہی ترتیب ہے، نزول کی بھی یہی ترتیب ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں، جن میں آپ پر اور صحابہ کرام پر مخالفین نے سخت حالات پیدا کیے تھے، سخت تکالیف آپ کو پہنچانی شروع کی تھی، اس زمانے میں یہ صورتیں نازل ہوئیں۔ تو جیسے مکی صورتوں کا موضوع ہے توحید، رسالت، معاد اور صداقت وحی قرآن کی، اس صورت میں زیادہ یہی مضمون ہے، لیکن مخالفین کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کا موضوع کچھ زیادہ ہے یہاں پر۔ جیسے پچھلی صورت میں دلائل توحید زیادہ تھے، تو اس میں ڈرانے کا موضوع زیادہ ہے۔ دخان اس کا نام ہے، اور دخان کا معنی ہوتا ہے دھواں۔ دھوئیں 2 طرح کے ہیں، ایک وہ دھواں جو قرب قیامت میں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا گیا ہے، اور ایک دھوئیں سے مراد ہے قحط سالی کا دھواں، جب بارشیں بند ہو جائیں ایک طویل عرصے تک تو فضا میں دھواں دھواں نظر آتا ہے، تو یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے قحط سالی میں، لیکن وہ دوسرا دھواں جو قرب قیامت کی نشانی ہے وہ تو قیامت کے قریب ہی ظاہر ہوگا۔ اب یہ کہ یہاں دخان سے کون سا دخان مراد ہے، تو اس میں بھی اہل علم کا کچھ تھوڑا بہت اختلاف ہے، جو آگے چل کر وہ لفظ دخان جب آئے گا تو وہاں اس کو ذکر کریں گے۔ بہرحال سورہ دخان اس کا نام ہے، اور جمعے کے دن اس کی تلاوت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔
جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں سورہ دخان کا پڑھنا یہ بہت ثواب والی بات ہے۔ اس کا آغاز بھی حامیم سے ہے، جیسے پچھلی صورتوں کا تھا یا بعد کی صورتوں میں، تو حامیم حروف مقطعات میں سے ہے، جس کا معنی اللہ ہی جانتے ہیں، اور یہ ایک راز ہے اللہ اور نبی کے درمیان۔ والکتاب المبین، کتاب کے شروع ہی میں یعنی سورت کے شروع ہی میں قرآن حکیم کی سچائی کو اللہ بیان کرتے ہیں، اور اس کتاب کی اللہ قسم اٹھاتے ہیں۔ والکتاب المبین، قسم ہے کتاب مبین کی، کتاب سے مراد یہاں قرآن حکیم ہے، اور مبین کا معنی ہے بیان کرنے والی، یعنی ایسی کتاب جو وضاحت سے بات کو بیان کرتی ہے، کوئی چیز اس میں چھپی ہوئی نہیں۔ اور بیان کرنے کا ایک طریقہ تو یہ کہ خود قرآن کے مضامین کو بیان کرتا ہے، یعنی ایک بات کسی جگہ میں مختصر ہے تو دوسری جگہ میں اس کی تفصیل ہوتی ہے، ایک جگہ اگر وہ مجمل ہے تو دوسری جگہ اس کا پورا بیان آ جاتا ہے، تو خود قرآن کی تفسیر کرتا ہے۔ دوسرا طریقہ تفسیر ہے کہ اگر کسی آیت یا کسی حکم کا پورا بیان قرآن میں نہ ملے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات قرآن حکیم کی تفسیر ہیں۔ آپ کی جتنی بھی صحیح احادیث ہیں وہ سب قرآن مجید کی تفسیر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی آپ کی لگائی تھی لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي، تاکہ آپ یعنی بیان کریں اس کو، جو چیز لوگوں کے لیے وحی کی گئی ہے اس کو آپ بیان کریں، اس کی وضاحت کریں، اس کو سمجھائیں۔ اس لیے جتنی حضور کی حدیثیں وہ تفسیر ہیں۔ اس کے بعد بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر اقوال صحابہ نے جو تفسیر کی قرآن حکیم کی وہ تیسرے نمبر پہ تفسیر سمجھی جائے گی۔ اس میں بھی اگر کوئی چیز سامنے نہ آئے تو پھر امت کے جو بڑے بڑے اہل علم گزرے ہیں مجتہدین، ان کی تشریح قابل قبول ہوگی۔ تو یہ 4 قسم کی تفسیریں ہیں جن کا اعتبار ہوگا، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر حدیث سے، قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ سے، اور قرآن کی تفسیر علماء امت میں جو اونچے درجے کے علماء گزرے ہیں جن کو مجتہدین اور فقہا کہتے ہیں، ان کی تشریح۔ تو قسم ہے کتاب مبین کی، جو حق اور باطل کو بیان کرتی ہے، جو حلال حرام کو بیان کرتی ہے، جو جائز ناجائز کو بیان کرتی ہے۔ کہ انا انزل، یہ جواب قسم ہے کہ اللہ آپ نے قسم کیوں اٹھائی؟ آخر قسم کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے اٹھاتے ہیں نا، تو آپ نے کتاب مبین کی قسم کیوں اٹھائی؟ کہا اس لیے اٹھائی ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ انا انزلناہ، یقیناً ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، اس کو اتارا ہے، اور اتارا بھی کسی خاص رات میں جس کو ہم نے بڑی عظمت بخشی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کتاب کو بابرکت رات میں اتارا ہے۔ اس کے نزول کے لیے جس رات کا انتخاب کیا وہ عام رات نہیں، وہ ایک بڑی برکتوں والی رات ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ انا کنا منذرین، یہ اس کا موضوع ہے بڑا، ہم ہی لوگوں کو برے انجام سے ڈرانے والے ہیں، ہم ہی لوگوں کو برے انجام سے ڈرانے والے ہیں کہ برے عقیدے اور برے عمل کا انجام برا ہوگا۔ یہ ہے اس کتاب کے نازل کرنے کا مقصد، کہ اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو ڈرائیں کہ برا عقیدہ، برا عمل، برا کردار، برے اخلاق کا نتیجہ بھی وہی ہوگا۔ جی یہ لیلۃ المبارکہ کیا ہے؟
اس میں بھی مفسرین کا تھوڑا سا اختلاف ہے۔ جمہور مفسرین، اکثریت مفسرین کی تو کہتی ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے جو رمضان المبارک میں ہوتی ہے، اس لیے کہ دوسری آیت میں اس کو مبارکہ کے بجائے قدر کہا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو قدر و منزلت والی رات میں نازل کیا ہے، اور وہ رات ہے جو رمضان المبارک میں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہاں اس کو لیلۃ المبارکہ کہا، وہاں اس کو لیلۃ القدر کہا ہے۔ یہ تو جمہور مفسرین کا قول ہے اور زیادہ صحیح بات بھی یہی ہے، لیکن بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ لیلہ مبارکہ اور لیلۃ القدر دو راتیں ہیں۔ لیلہ مبارکہ یہ 15ویں شعبان کی رات ہے، جس کو لیلۃ البرات یا شب برات بھی کہتے ہیں، اور جو بالکل معلوم اور متعین ہے کہ وہ یعنی شعبان کی 15ویں رات ہے، لیکن لیلۃ القدر معلوم نہیں ہے، وہ آخری 10 راتوں میں سے کوئی رات ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مگر یہ جمہور کا قول نہیں ہے، یہ حضرت اکرمہ ایک مفسر ہیں، تابعین میں سے ہیں، ان کا یہ قول ہے، اور وہ اپنے اس قول پر دلیل یہ لاتے ہیں کہ اس کی بعد کی آیت میں ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس لیلہ مبارکہ میں یعنی برکت والی رات میں الگ کیے جاتے ہیں ہر حکمت والے کام۔ اللہ کی طرف سے جو احکامات ہیں حکمت کے، اس رات میں وہ الگ الگ کر کے متعلقہ فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ موت حیات کے فیصلے، ترقی اور تنزل کے فیصلے، عزت اور ذلت کے فیصلے، یعنی جو بھی انقلاب دنیا میں آتا ہے وہ انقلابی فیصلے جو اللہ کی طرف سے 1 سال کے اندر ہونے والے ہوتے ہیں۔ ساری زندگی کے فیصلے تو لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں، اللہ کے علم میں ہیں، لیکن 1 سال کا جو نظام ہے وہ اس رات میں متعلقہ فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ جیسے ملک الموت کو لسٹ دے دی جاتی ہے کہ اس دن یعنی اس سال میں فلاں فلاں تاریخ اور فلاں فلاں وقت میں ان لوگوں کی روح قبض کرنی ہے۔ اسی طرح میکائیل علیہ السلام ہیں، جن کے ذمہ بارشوں کا نزول اور روزی میں اتار چڑھاؤ، تو کس کو کتنی روزی دینی ہے اس سال، کتنی بارش برسانی ہے، یہ متعلقہ نظام سال بھر کا ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے باقی فرشتے جن کے کو ڈیوٹی ہے تو ان کی سالانہ ڈیوٹی ان کو بتا دی جاتی ہے کہ اس سال تم نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ لیلۃ البرات یا شب قدر میں ہوتا ہے، اور اس آیت کے بعد چونکہ اس کا ذکر ہے اس لیے وہ کہتے ہیں لیلۃ المبارکہ سے مراد یہ رات ہے۔ تو اسی میں ایک یہ بھی فیصلہ کہ قرآن کب نازل کیا جائے گا، یہ بھی ایک فیصلہ ہے۔ تو یہ فیصلے کی رات ہے، اس لیے بعض اہل علم نے پھر دونوں حضرات کی باتوں میں مطابقت پیدا کرنے کے لیے یہ کہا ہے کہ ایک فیصلے کی رات ہے، ایک فیصلے پر عمل درآمد کی رات ہے۔ تو باتیں کہتے ہیں دونوں کی ٹھیک ہے، یعنی جو حضرات کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں، قرآن بھی اسی پہ نازل ہوا، فیصلے بھی، جو کہتے ہیں کہ لیلۃ البرات میں یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کی باتوں میں جوڑ اس طرح پیدا کیا جا سکتا ہے کہ ایک رات میں تو فیصلے ہوتے ہیں اور دوسری رات میں ان فیصلوں کو جاری کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے دونوں قول اپنی جگہ میں ٹھیک ہیں۔ تو مطلب ہے کہ قرآن حکیم کا نزول کا فیصلہ لیلۃ البرات میں ہوا، لیکن باقاعدہ نزول لیلۃ القدر میں ہوا۔ اسی طریقے سے متعلقہ فرشتوں کے احکامات کا فیصلہ لیلۃ البرات میں ہوتا ہے،
لیکن وہ فرشتوں کے حوالے لیلۃ القدر میں کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن جمہور بحال یہی کہتے ہیں کہ لیلۃ المبارکہ اور لیلۃ القدر ایک ہی ہے، نہیں یہ یعنی ایک ہے، لیلۃ البرات اور لیلۃ القدر یعنی ایک ہی ہے۔ لیلۃ البرات کا ذکر یعنی قرآن میں نہیں ہے، ہاں البتہ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں شعبان جو ہے یہ بڑی فضیلت والی رات ہے اور اس میں عبادت کیا کرو، اور فرمایا کہ اس کی عبادت اللہ قبول فرماتے ہیں اور بندوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں، توبہ ہر ایک کی قبول فرماتے ہیں، لیکن بغیر توبہ کے بڑے بڑے گناہ لیلۃ البرات میں بھی معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے توبہ شرط ہے، ہر وقت توبہ شرط ہے۔ لیکن چھوٹے موٹے جو گناہ ہوتے ہیں وہ برکت والی رات میں یا کوئی نیک اعمال کریں تو اس سے وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال لیلۃ البرات فضیلت والی رات ضرور ہے اور اس کی عبادت بھی اللہ تعالیٰ یہاں بڑی قدر و قیمت کی ہے، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ حدیث میں اس کا ذکر ہے، قرآن میں نہیں ہے، اور یہ جمہور کا قول ٹھیک ہے کہ لیلۃ المبارکہ اور لیلۃ القدر ایک ہی رات ہے، اور فیصلے بھی اسی میں ہوتے ہیں، اس میں فیصلہ ہو جاتا ہے، لیکن فیصلے پہ عمل درآمد لیلۃ القدر سے شروع ہوتا ہے۔ امرم من عندنا، یعنی اس رات میں ہر حکمت والے کاموں کے فیصلے ہوتے ہیں، اور وہ کام من عندنا، ان کے فیصلے ہمارے پاس سے ہوتے ہیں، ہم خود ان کے فیصلے کرتے ہیں۔ اور انا کنا مرسلین، ہم ہی پیغام بھیجنے والے ہیں، رسولوں تک اپنا پیغام بھیجنے والے بھی ہم ہیں، ان کے ذریعے سے لوگوں کو انجام بد سے ڈرانے والے بھی ہم ہی ہیں۔ اور یہ رسولوں کا بھیجنا، برے انجام سے ڈرانا، رحمتم من ربک، یہ تیرے رب کی مہربانی ہے، وہ بغیر اطلاع دیے پکڑے تو بھی پکڑ سکتا ہے، بغیر پیشگی اطلاع دینے کے سزا دینا چاہے تو دے سکتا ہے، وہ تو مالک کے مختار ہے، اس کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ ایسا کرتے نہیں۔ جیسے دوسری آیت میں فرمایا وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی کو اس وقت تک سزا نہیں دیتے جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں، اور برے اعمال کا برا نتیجہ رسول کے ذریعے سے بتا نہ دیں، اس وقت تک ہم سزا نہیں دیتے۔ یعنی یوں ہی دے دیں تو دینے میں تو کوئی بات نہیں، اللہ کی مخلوق ہے، وہی خالق مالک ہے، اس کو اختیار ہے جو چاہے کرے، لیکن ایسا اللہ کرتے نہیں۔ رحمت من ربک، یعنی یہ لوگوں کو پیشگی طور پہ اطلاع کرنا، رسول بھیج کر، یہ تیرے رب کی مہربانی ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ لوگوں کی باتیں سننے والے ہیں، العلیم، اور ان کے سارے اعمال کو جاننے والے ہیں۔ کہتے کیا ہیں، کرتے کیا ہیں، سب اللہ کو پتہ ہے، اس لیے کہ وہ رب السماوات والارض، آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے۔ تو زمین آسمان ہمارے نزدیک یہی ساری کائنات ہے، یہ نہیں کہ زمین آسمان کے علاوہ اور کسی کائنات کا رب نہیں، اوپر جنتیں ہیں، نیچے جہنم ہے، اوپر عرش ہے، اللہ کی بڑی مخلوقات ہیں، لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے چونکہ آسمان اور زمین ہی ہیں، اس لیے ساری کائنات ہماری نظروں میں یہی ہے۔ اس نے فرمایا آسمانوں اور رب کا زمین ہے، یعنی سب کائنات کا رب ہے۔ وما بینہما، اور زمین آسمان کے درمیان جو فضا ہے، اور فضا میں جو اللہ کی مخلوق ہے، اس کا رب بھی اللہ ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین لانے والے ہو تو اس بات پہ یقین لے۔ کل کائنات کا رب کون ہے؟ اللہ۔ جب کل کائنات کا رب اللہ ہے تو لا الہ الا ہو، پھر کوئی لائق عبادت بھی نہیں ہے اس کے سوا، لائق عبادت بھی اس کے سوا پھر کوئی نہیں۔
جب ساری کائنات کا وہ رب ہے اور کوئی رب نہیں تو پھر عبادت کا مستحق بھی وہی، لا الہ الا ہو، کوئی الہ معبود نہیں اس کی سوا۔ یحیی و یمیت، اس کی صفات میں یہ بھی ہے کہ زندگی بھی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے۔ زندگی بھی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے۔ جب تک وہ نہ چاہے موت کے سارے اسباب موجود ہوں، موت نہیں آتی، ٹھیک ہے، اور وہ مارنا چاہے تو موت کا کوئی سبب بھی نہیں ہوگا، مر جائے گا۔ یعنی سبب یعنی ظاہری سبب، ورنہ تو کوئی نہ کوئی سبب ہوگا اندر سے، لیکن بظاہر کوئی سبب نہیں ہوگا، ابھی مر جائے گا، بیٹھے بیٹھے مر گیا، لیٹے لیٹے مر گیا، نیند میں سوتے سوتے مر گیا۔ وجہ تو کچھ ہے لیکن ہماری نظر میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک آدمی ہے برسوں چارپائی پہ پڑا ہے، برسوں، ایسے بھی ہے نا، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ اٹھ سکتے ہیں، جی پھر بھی زندہ ہے، اس لیے کہ ابھی فیصلہ لیا ہے، ورنہ وہ زندہ لاش ہی ہو، حرکت بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ موت و حیات اللہ کے اختیار میں، کسی کے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ نمروز بن کنعان کا پہلا مناظرہ اسی پہ ہوا تھا، پہلی بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمروز کے سامنے پیش ہو، جو بت خانہ انہوں نے توڑا تھا، تو تحقیق کی تو کس نے؟ ابراہیم نے کہا لاؤ اس کو لوگوں کے سامنے، تو اس کے بادشاہ کے سامنے پیش ہو، کیونکہ وہ شاہی بت خانہ تھا۔ تو پہنچتے ہی جو پہلی بات ہوئی تو کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب یحیی و یمیت۔ اس نے کہا نا آپ کس کو رب کہتے ہو؟ رب تو میں ہوں۔ نمروز کہتے ہیں میرا رب تو میں ہوں، کس کو رب کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میرا رب نظر تو نہیں آتا، صفات اس کی بتا سکتا ہوں، ذات نہیں بتا سکتا، ذات نہیں بتا سکتا، صفات بتا سکتا ہوں۔ صفات یہ کہ یحیی و یمیت۔ اس نے کہا انا احیی و امیت، جی تیرے رب کی صفات ہے، یہ تو میری بھی صفات ہے، میں بھی زندہ کرتا مارتا ہوں اور دیکھ تیری آنکھوں کے سامنے کرتا ہوں۔ تو بے وقوف تھا، ہاں بے وقوف۔ اس نے جیل میں ایک آدمی کو موت کی سزا ہو چکی تھی کہ کل اس کو پھانسی لگانی، کہا اس کو آزاد کر دو، اور دوسرا جس کو آزاد ہونا تھا کہا اس کو پھانسی پہ لٹکا دو۔ کہا دیکھا ابراہیم میں نے زندہ کیا ہوا نا، یعنی یہ جیسے مرا ہوا تھا کل فیصلہ تھا میں نے آزاد کر دیا، اور وہ جس کو کل آزاد ہونا تھا ابراہیم سے فرمایا کہ یہ بڑی موٹی عقل کا آدمی ہے، اگر وہ اس میں الجھانا چاہتے اس کو تو الجھا دیتے کہ میاں یہ مطلب نہیں ہے جس کو تو نے مارا ہے اب اس کو زندہ کر، ٹھیک ہے نا، یہ ہے، لیکن آپ نے فرمایا اس کو کیوں اس میں الجھاؤں؟ چلو ایک دوسرا سوال کرتا ہوں، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ سو میرا رب روزانہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو بھی پاور رکھتا ہے تو مغرب سے نکال۔ قرآن میں ہے کہ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس سوال پر وہ مبہوت ہو گیا، حیران پریشان ہو گیا کہ کیا جواب دوں، ورنہ جواب تو اس کا بھی آسان تھا نا کہ مشرق سے میں نکالتا ہوں، تیرا رب مغرب سے نکالے، کہہ سکتا تھا نا، لیکن وہی ہے نا کہ دروغ گورا حافظہ نہ باشد، جھوٹے آدمی کا حافظہ نہیں رہتا، تو ایک دم ہکا بکا ہو گیا کہ کیا جواب دوں، خاموش ہو گیا۔ تو بہرحال ابراہیم صاحب نے نمروز کے سامنے اللہ کی انہی صفات کا ذکر کیا کہ میرا رب یحیی و یمیت، مردہ چیز میں زندگی پیدا کرتا ہے، زندہ چیز سے یعنی اس کی زندگی لے لیتا ہے، یہ مطلب ہے، موت و حیات کا خالق ہے، خلق الموت والحیات۔ یہ بات تو ہو گئی اور مناظرہ وغیرہ ہو گیا، جو بھی ہونا تھا، اس نے کب ماننا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام گئے تو پھر اللہ سے ایک سوال کیا، رب ارینی کیف تحیی الموتی،
اے اللہ ذرا مجھے مشاہدہ کرائیں کہ مردوں کو آپ زندہ کیسے کرتے ہیں. یعنی میرا ایمان تو ہے اور یہی بات میں نے پیش بھی کی تھی، لیکن کبھی مردوں کو زندہ ہوتے دیکھا نہیں ہے، تو ذرا مجھے آنکھوں سے دکھا دیجئے کہ مردوں کو کیسا زندہ کرتے ہیں. تو اس سوال پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، ابراہیم یہ سوال کرتے ہو تمہارا ایمان نہیں اس پہ؟ تمہیں یقین نہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ آپ نے فرمایا بلا یا اللہ کیوں نہیں، یقین تو 100% ہے. وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، سوال اس لیے کیا ہے کہ ایک چیز کو آنکھوں سے دیکھوں گا تو دل میں ایک اور اطمینان پیدا ہوگا. یعنی کہ پہلے کوئی کمی ہے، لیکن پھر بھی ایک قاعدہ ہے مشاہدہ ہے کہ شنیدہ کے بابت مانند دیدہ، سنی ہوئی بات اور دیکھی آنکھوں سے دیکھی بات میں فرق تو ہوتا ہے. تو ابھی تو وہی سے معلوم ہے کہ آپ زندگی موت دیتے ہیں، آنکھوں سے دیکھوں گا تو پھر اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ بھی کرایا کہ اچھا پھر 4 پرندے لو اپنے پاس اور پھر اس کے بعد ان 4 کو ذبح کرو، ان کے سر اپنے پاس رکھ دو، باقی ان کا قیمہ بنا دو، مکس کر دو، کاٹ کے سب کو مکس کر قیمہ بنا کر 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پر تھوڑا تھوڑا رکھ دو، 4 حصے کر کے سب کا گوشت مکس کر کے، پر بھی مکس کر کے، ہڈیاں بھی، تو 4 پہاڑوں پہ رکھ دو، سر اپنے پاس رکھو. سر نہیں ملانا بھئی سر کے ساتھ وہ ان کا گوشت آ کر جڑے گا نا. پھر ایک ایک کی سر پکڑ کے اس کا نام لے کر اس کو بلاؤ، پر کرو کبوتر آ جا، تو سر تیرے ہاتھ میں ہوگا، 4 پہاڑوں سے اس کے جو قیمے کے ذرات ہوں گے یا پروں کے، وہ سب قیمے سے جدا ہو کر آ کر اس کے ساتھ جڑ جائیں گے، سر کے ساتھ پورا پرندہ ہو جائے گا. پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، پھر چوتھے کو. انہوں نے ایسا کیا پھر ایسا ہو گیا مشاہدہ ہو گیا آنکھوں کے سامنے کہ صرف ذبح ہی نہیں کیا بلکہ ان کے قیمہ کر کے اس کو مکس کیا، اور پھر وہ سارے ذرات جس پہاڑ پہ جس پرندے کے تھے وہیں سے اڑے اور آ کر پرندے کے ساتھ جڑ کے پورا پرندہ بن گیا. وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لے ابراہیم اللہ غالب ہے، حکیم ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی صفت یہ کہ وہ یحیی و یمیت، وہ زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، زندگی موت کا خالق وہی ہے. ربکم رب آبائکم الاولین، اے لوگو وہ تمہارا بھی رب ہے. رب کہتے ہیں جو پہلے وجود دے، پھر اس وجود کو آہستہ آہستہ ترقی دے کر درجہ کمال تک پہنچائے، جتنا بنانا ہے اس تک پہنچائے، تو یہ رب کا یعنی هو الخالق ابتداءً، شروع میں پہلے تو وجود دے نا، پیدا کرے، پیدا کرنے کے بعد پھر اس کی تربیت کرے آہستہ آہستہ بڑھانا، جس حد تک لے جانا ہے اس حد تک آہستہ 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 پہنچا دینا، یہ ہے رب کا معنی. تو اللہ تمہارا رب ہے، یعنی پہلے سے وجود بھی تم کو دیا، پھر اس وجود کو آہستہ 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 بڑھا کر جہاں تک لے جانا تھا وہاں تک وہ لے گیا. تو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا بھی وہی رب ہے، الاولین پہلے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان فرمائی، ٹھیک ہے نا. اور قرآن اللہ ہی نے نازل کیا، فرمایا اچھا فرماتے کہ یہ ایسی حقیقت ہے جسے بار بار قرآن میں دہرایا گیا ہے، لیکن کافروں کا معاملہ یہ کہ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ پھر بھی اللہ کی توحید کے بارے میں شک میں کھیل رہے ہیں، شک میں کھیل رہے ہیں، ہے بھی کہ نہیں ہے. یعنی یہ حقیقت ہے جو بار بار قرآن میں دہرائی جا رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کا شک ہی نہیں جاتا.
یہ شک میں کھیلے جا رہے ہیں، اور پھر اللہ کے ساتھ کتنے شریک بنا رکھے ہیں، فلاں تربیت کرتا ہے، فلاں بناتا ہے، فلاں کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، کئی چیزیں۔ اچھا، اللہ فرماتے ہیں اب ان کا کوئی ان شکی لوگوں کا کوئی علاج نہیں ہے۔ دلائل ان کو دے دیے، جی، نشانات ان کو بتا دیے، سب چیزوں سے جو جتنی وضاحت ہو سکتی تھی وہ انبیاء اور کتابوں کے ذریعے سے کر دیں اللہ کے بارے میں، لیکن یہ ہیں جو ان کا شک جاتا نہیں۔ اب ایک ہی بات رہ جاتی ہے، تو یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ سو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرتقب، آپ انتظار کریں، آپ نے اپنا کام کر دیا، سمجھانے کی حد کر دی، سمجھانے میں کوئی کوتاہی آپ نے نہیں کی، اب بھی نہیں مانتے نا تو فرتقب، پریشان نہ ہو، انتظار کیجئے۔ یا اللہ کس دن کا انتظار کروں؟ کہا یوم تأتی السماء بدخان مبین، اس دن کا انتظار کیجئے کہ آسمان واضح دھواں لے کر آئے گا، اس آسمان کے نیچے دھواں ہی دھواں نظر آئے گا، اس دن کا انتظار کیجئے، بس اس دن میں ان کا فیصلہ کروں گا۔ اب یہ دخان مبین یعنی واضح دھواں آئے گا تو کیسے ہوگا؟ یغش الناس، یہ دھواں سب لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ تھوڑا سا دھواں نہیں ہوگا، پوری فضا دھواں ہی دھواں ہوگی، لوگوں پہ چھا جائے گا، لوگ ڈھانپے جائیں گے، یہ پورا چادر بن کے ان کو ڈھانپ لے گا۔ اور یہ دھواں ہی نہیں ہوگا، ھذا عذاب علیم، یہ دردناک عذاب ہوگا، اس دھوئیں میں دردناک عذاب ہوگا، یہ خاص دھواں ہوگا، یہ لکڑیاں جلانے سے پیدا نہیں ہوا ہوگا، کسی ایندھن سے پیدا نہیں ہوا ہوگا، یہ قدرت کی طرف سے ایک دھواں آئے گا اور اتنی مقدار میں کہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا، اور یہ ان کے لیے عذاب علیم کا پیغام ہوگا۔ اب اس دھوئیں سے یہاں کیا مراد ہے؟ اسی میں میں نے کہا اہل علم کا، کیونکہ ایک دھواں تو وہ ہے جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، جو حضور نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ 10 بڑی بڑی نشانیاں ظاہر نہ ہوں، جن میں سے سورج کا ایک دفعہ مغرب سے نکلنا، زمین سے ایک عجیب الخلقت جانور کا نکلنا جو لوگوں سے باتیں کرے گا، ہوگا جانور دابۃ الارض، اور قار عدن جو یمن کا جنوبی یمن کا پہلدار، اب تو ایک ہو گئے دونوں، تو یمن کے کنارے سے یعنی سمندر اور یمن کا جو بارڈر ہے وہاں سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو جلائے گی نہیں، لوگوں کو بھگائے گی اور ملک شام تک لے جائے گی۔ اور فرمایا کہ زمین میں 3 جگہ بہت بڑے کھڈے بنیں گے، زمین دھس جائے گی، تھوڑی مقدار میں نہیں، بڑی مقدار میں، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک جزیرۃ العرب میں، یہ بھی نشانیوں میں سے ہے۔ اور فرمایا کہ یاجوج ماجوج کا نکلنا، جو اتنی مقدار میں آئیں گے کہ زمین پہ پھیل جائیں گے، ہر چیز کو وہ ختم کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول یہ پہلے ہوگا، پھر یاجوج ماجوج۔ خروج دجال یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے نکلے گا، عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔ تو خروج دجال، نزول عیسیٰ اور خروج یاجوج اور ماجوج، اور فرمایا دخان، یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں، فرمایا ان سے پہلے قیامت نہیں آئے گی۔ ان میں سے بعض کی ترتیب نہیں بتائی کہ پہلے کون سی دوسری کون سی، جیسے زمین کب دھنسے گی، سورج مغرب سے کب نکلے گا، دعوت الارض کب نکلے گا، ان کی ترتیب کا پتہ نہیں، لیکن دجال، نزول عیسیٰ،
خروج یاجوج ماجوج یہ ترتیب ہے کہ پہلے دجال آئے گا، پھر نزول عیسیٰ ہوگا، پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے، یہ کچھ کی ترتیب، اور یہ دخان آخری نشانی میں سے ہوگا، آخری نشانی بالکل۔ دخان جب آئے گا تو پوری فضا پہ دھواں ہی دھواں ہوگا، اس وقت مومن بھی ہوں گے کافر بھی ہوں گے اس زمانے میں، یعنی یہ عیسیٰ علیہ السلام سے بعد کی بات ہے، کیونکہ خود عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں صرف مومن ہوں گے، کافر کوئی نہیں ہوگا، اور پھر ایک زمانے تک ایسا رہے گا، پھر ایک زمانے کے بعد پھر مکس ہو جائیں گے دونوں، تو پھر آخر میں چل کر مومن کافر دونوں ہوں گے۔ تو فیصلہ اللہ کا یہ ہے کہ قیامت صرف کافروں پہ آئے گی، مومنوں پہ نہیں، تو اس لیے پھر دخان آئے گا، دھواں چھائے گا، لیکن وہ دھواں مومنوں کے لیے صرف اتنا ہوگا کہ ان کو تھوڑا سا نزلہ زکام ہو جائے گا اس دھوئیں سے، اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس دھوئیں سے تھوڑا سا زکام ہو جائے گا، لیکن کافروں کے لیے وہ عذاب ہوگا، سخت بدبودار، سخت کڑوا، اور اتنا ان کو دبائے گا کہ ان کی جتنے جسم کے مسامات ہیں، سوراخ ہیں، ان سے بھی دھواں نکلے گا، ان سے بھی دھواں، ناک سے، منہ سے، کانوں سے، پیشاب کے مقام سے، ہر طرف سے دھواں نکلے گا، اور اتنا زہریلا اور کڑوا کہ ھذا عذاب علیم۔ تو مومنوں کو صرف زکام سا ہوگا، اور اس زکام سے سارے مومن مر جائیں گے، سب مومن مر جائیں گے، اب دنیا پر کافر ہی کافر ہوں گے اس عذاب کے بعد، اور پھر جو قیامت آئے گی تو صرف کافر ہی کافر ہوں گے، کوئی مومن اس وقت نہیں ہوگا، اللہ کا نام لے نہیں۔ تو اس دخان سے کیا مراد ہے؟ کیا وہ قیامت کی نشانی یا کوئی اس سے پہلے؟ تو کوفہ میں جو کسی زمانے میں دارالحکومت تھا، حضرت علی جب خلیفہ بنے تو انہوں نے دارالحکومت مدینہ سے وہاں منتقل کر دیا تھا، تو پھر وہاں بہت سے صحابہ، اور بہت بڑا وہ مرکز اسلام بن گیا تھا، تو بڑے بڑے صحابہ کوفہ میں رہتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک صاحب نے کہا، جی یہاں ایک آدمی واعظ کرتا ہے، مقرر ہے، تقریریں کرتا پھرتا ہے، جی، اور وہ کہتا ہے کہ قرآن حکیم میں جو دخان کا ذکر ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے جو نشانی ہے وہ دخان ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ یعنی ایک واعظ ہے جو لوگوں میں واعظ کرتا پھرتا ہے، تقریریں کرتا پھرتا ہے، اور کہتے ہیں سورہ دخان میں جس دخان کا ذکر ہے یہ قیامت کی نشانیوں والا ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا، لوگوں کو چاہیے کہ جتنا علم ہے اتنا بیان کیا کرے، خواہ مخواہ جس چیز کا علم نہیں ہے اس کو نہیں بیان کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی کو اللہ فرماتے ہیں کہ انی نذیر مبین، میں تمہیں لوگوں ڈراتا ہوں واضح، وما انا من المتکلفین، لیکن میں باتیں بنانے والا نہیں ہوں کہ اپنے پاس سے کوئی بات بنا کے تمہیں کہوں، میں تکلف نہیں کرتا بلکہ بے تکلف بات کرتا ہوں، سیدھی سادی بات کرتا ہوں۔ جب اللہ کے نبی سیدھی سادی بات جو ہے وہ کرتے ہیں تو لوگوں کو تکلف نہیں کرنا چاہیے کہ جو نہیں ہے اس کو بھی کہیں یہ ہے، یہ تو مطلب کہ صاحب نے جو تقریر کی ہے یہ اس کی بے علمی ہے، خواہ مخواہ۔ فرمایا کہ یہاں دخان سے مراد قیامت کی نشانیوں والا دخان نہیں، اور فرمایا کہ یہ نشانی ہو چکی ہے، ہونے والی نہیں، ہو چکی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب مشرکین مکہ نے نبی کریم علیہ السلام کو بہت زیادہ ستایا، بہت زیادہ پریشان کیا، تو حضور نے ان کے لیے دعا کی، اللہم، اے اللہ، سینی عالم کا سینی یوسف،
ان پر ایسے قحط کے سال لا جیسے یوسف اعظم کے زمانے میں قحط کے سال تھے، 7 سال قحط کے تھے، تو ایسی قحط ان پہ بھی لا، یعنی بہت کھا پی کر بگڑ گئے ہیں، ذرا تھوڑا سا ان کو جھنجھوڑ۔ تو آپ کی دعا قبول ہوئی اور مکہ میں قحط کا سما پیدا ہو گیا، قحط پیدا ہو گیا۔ ویسے بھی مکہ کی دھرتی پہ تو کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی نا، چیزیں تو ساری باہر سے آتی ہیں، لیکن اس کے اثرات یعنی وہاں تک چلے گئے کہ جہاں سے ان کو سپلائی ہوتی تھی وہاں بھی تو آنا بند ہو گیا۔ اور ایک پھر یمن میں ایک سردار تھا، وہ مسلمان ہو گیا، وہ مسلمان ہو گیا تو اس کے شہر سے مکہ کو گندم یا اناج کی سپلائی ہوتی تھی بڑی مقدار میں۔ جب وہ مسلمان ہو گیا تو لوگوں نے اس کو بڑا تان کیا، لان تان کیا نا، مکہ والوں نے، لو جی یہ بھی دیکھو، یہ بھی ان کا ہو گیا، یہ بھی ان کا ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا تم مجھے لان تان کر، تو میں نے حق قبول کیا ہے، آئندہ ایک دانہ میری مارکیٹ سے نہیں جائے گا۔ اس نے اناج بند کر دیا، مکہ کو میری منڈی سے اب کچھ نہیں جائے گا، اور زیادہ سپلائی وہیں سے ہوتی تھی، اب وہاں سے آنا بند ہو گیا۔ دوسرے علاقوں میں قحط، تو ایسی حالت ہو گئی کہ مکہ والے ہڈیاں اور چمڑے کھانے پر، چمڑے مردار کے پڑے تھے ان کو ابال کر کھانے پہ مجبور ہو گئے، اور آسمان کی طرف دیکھتے بارش کو تو دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا۔ تو یہ دھواں مراد ہے، قحط والا دھواں، قیامت والا یعنی نہیں۔ پھر مکہ والوں نے ایک وفد بھیجا مدینہ منورہ، جب بہت تنگ ہے نا، کہ حضور سے کہیں کہ اللہ کے لیے دعا کرو کہ ہماری یہ مصیبت ٹل جائے، ہم آپ کو مان دیں گے، دعا تو کریں۔ تو وفد گیا، ابو سفیان اس وفد کے سربراہ تھے، کہا کہ آپ تو لوگوں کو صلہ رحمی کی تعلیم دیتے ہیں، رشتہ داروں سے اچھے سلوک کی، آپ کے رشتہ دار تو مر رہے بھوک سے، تو خدا کے لیے دعا کرے اللہ ہم مان جائیں گے۔ آپ نے دعا کر لی، دعا بھی کر لی اور کچھ ڈونیشن بھی کیا، کپڑوں کا، کھانے کا، اناج کا، اور بہت سارا سامان کھانے پینے کے بھی اس کو لاد کے مدینہ لوٹ جاؤ۔ قحط ٹل گیا، سامان بھی مل گیا، وہ ماننے والے کہاں تھا، وقت ٹلانے والی بات تھی، پھر بگڑ گیا۔ پھر جب روٹیاں پڑی، پیٹ بھوکا تھا، مان گئے۔ یہ وہی جیسے کہ فرعونی، ان پہ جب عذاب آتا تو موسیٰ سے کہتے ہیں ادعو لنا ربک، کہ موسیٰ دعا مانگو اپنے رب سے، اللہ اگر اس مصیبت کو ٹلا دے ہم آپ پر ایمان لائیں گے اور آپ کی قوم کو آزادی بھی دے دیں گے۔ موسیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، کچھ دن گزرتے پھر وہی۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوا، کئی دفعہ عذاب آتا، دعا کی درخواست کرتے، ایمان لانے کی یقین دہانی کرتے، عذاب ٹلتا، کچھ دن تو خاموش رہتے، پھر وہی کرتوت۔ تو بہرحال انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ تو فرمایا عبداللہ ابن مسعود نے کہ میاں یہ سزا ہو چکی ہے، قیامت والا دھواں بھی باقی ہے، وہ آنا ہے، اس کا یہاں جو ذکر ہے یہ ہو چکا ہے۔ اس لیے کہ دیکھو اس کے بعد آیت میں نا ربنا اکشف عنا العذاب، کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ عذاب دھوئیں کا ہٹا دے، یعنی قحط کا عذاب ہٹا دے، انا مومنون، یہ عذاب ہٹا ہم ایمان لے آئیں گے، وعدہ کرتے ہیں ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو بات وہی ہوئی، جب عذاب ہٹا نہیں لائے۔ اللہ فرماتے ہیں انا لہم الذکر، تو یہ عذاب ہٹ گیا تھا دعا سے، لیکن قیامت میں جو دھواں آئے گا وہاں دعا کرنے والا ہی کون ہوگا؟ جب اللہ چاہیں گے ہٹائیں گے، تو وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز عبداللہ بن مسعود نے فرمایا۔ انا لہم الذکر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے کب نصیحت کارآمد ہوگی، کب ان کے لیے نصیحت فائدہ مند ہوگی۔ وقد جاء رسول مبین، حالانکہ ان کے پاس رسول بھی آ چکا ہے خوب بیان کرنے والے کا، جب اس کی بات پہ ان کو یقین نہیں آ رہا تو یہ کب نصیحت ان کو حاصل ہوگی۔
ثم تولوا عنہ، یعنی وعدہ کرنے کے بعد پھر یہ پھر گئے اپنے وعدے سے، پھر گئے، بلکہ خالی پھرے نہیں، وقالوا، ان کا معلم مجنون، یہ نبی جو ہے نا اس کو کسی نے سکھایا ہے، اور معاذ اللہ یہ دیوانہ ہے، یہ کسی سے سیکھ کے باتیں کرتا ہے اور یہ دیوانہ ہے۔ معلم کسی سے سیکھا ہوا ہے، تو الزام بھی کس کا لگاتے تھے؟ یا تو ایک عاداس نامی عیسائی غلام تھا طائف میں، تو طائف کے سفر میں ایک باغ سے حضور گزرے تو لوگوں نے مار مار کے زخمی کر دیا تھا پتھروں سے، تو اس باغ کے سائے میں تھوڑی دیر سستانے کے لیے بیٹھے، تو یہ غلام اس باغ میں کام کرتا تھا، کسی کا غلام تھا جس کا باغ تھا۔ اس نے دیکھا تو یہ ان کے پاس گیا اور ایک اپنے مالک سے پوچھ کے، مالک نے کہا بھی تھا، ایک گچھا انگوروں کا بھی توڑ کے لے گئے حضور کے پاس جی۔ تو حضور نے اس سے پوچھا بھائی تم کون ہو؟ تو کہا میں نینوا کا ہوں، عراق میں شہر ہے نینوا۔ کہا اچھا تو میرے بھائی یونس کے گاؤں کے شہر کے ہو؟ یونس علیہ السلام نینوا کے تھا نا؟ اس نے کہا جی ہاں، یعنی مطلب کہ میں عیسائی ہوں وہاں کا ہوں۔ یہ تھوڑی سی بات اس سے ہوئی، انہوں نے الزام لگا، مگر انہوں نے دیکھا نا یہ معلم، یہ اس عیسائی غلام سے سیکھ کر ہمیں سکھاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی زبان ہی دوسری ہے، ٹوٹی پھوٹی، کہیں وہ تھوڑی سی عربی بولتا ہے بیچارہ غلام، غلام کی اوقات کیا ہوتی ہیں، سوچ کیا ہوتی ہے، اور آپ جو کلام پیش کرتے ہیں کیا نسبت ہے۔ یا مکہ میں بھی کچھ بار کے غلام تھے نا، وہ حضور کے حسن اخلاق کی وجہ سے آپ سے ملنے کے لیے آتے تھے، تو یہ کہتے تھے دیکھا نا ان غلاموں سے سیکھ کے یہ سکھاتا ہے، معلم ان سے سیکھتا ہے، اور مجنون۔ اللہ فرماتے ہیں انا کاشف العذاب قلیلا، اچھا بہرحال نے وعدہ کیا ہے تو ہم دھوئیں کے اس عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹاتے ہیں، انکم عائدون، لیکن یہ بھی بتاتے ہیں کہ تم دوبارہ پھر وہی کرتوت کرو گے، تمہارے وعدے پر کوئی اعتبار نہیں، لیکن چلو ہم اس عذاب کو ہٹاتے ہیں، تم پھر وہی کرو گے جو پہلے کرتے تھے، پھر اس کے بعد پھر ہم تمہاری خبر لیں گے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، اس دن جس دن ہم تمہیں بڑی پکڑ سے پکڑیں گے، بڑی پکڑ سے مراد ہے جنگ بدر، یعنی تم یوں باز آنے والے نہیں ہو، چھوٹے موٹی سزاؤں سے اب تمہارا فیصلہ ہی کرنا ہے، اور ہم اب تمہیں پکڑیں گے تو بڑی پکڑ سے پکڑیں گے، تمہارا نام و نشان مٹائیں گے۔ اور یہ بطشۃ الکبریٰ سے مراد جنگ بدر ہے، جس میں پھر قریش مکہ کی کمر توڑ کے رکھ دی، 70 نامی گرامی قتل ہوئے، اتنے ہی گرفتار ہوئے، باقی سارے بھاگ گئے، بس وہ دن تھا کہ ان کی شان و شوکت اور کر و فر کا خاتمہ ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں انا منتقمون، دیکھو ہم بدلہ لینے والے ہیں، ہم بدلہ لیا بغیر نہیں رہتے، لیکن جلدی بھی نہیں کرتے، ہم بڑی دیر سے بدلہ لیتے ہیں، لیکن جب بدلہ لیتے ہیں تو پھر ہم پورے کا پورا بدلہ لیتے ہیں۔ انا منتقمون، تو منتقم یہ اللہ کی صفت ہے، انتقام اور بدلہ لینا اللہ کی صفت ہے، یہ بہرحال ہو کے رہتی ہے۔ تو اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا۔ اللہ کے تحمل اور برداشت سے غرور نہ کرو کہ کچھ نہیں کہتا، کچھ نہیں کہتا، کچھ نہیں کہتا، اس لیے کہ جب پکڑتا ہے تو پھر ایسا پکڑتا ہے کہ نام و نشان مٹا کے رکھ دیتا ہے جی۔ لیکن دنیا اسی تحمل کی وجہ سے غرور میں ہے، گناہوں میں ہے، ہر چیز میں، اس لیے جی کچھ نہیں ہو رہا، جی کچھ نہیں ہو رہا، لیکن جب ہونے کا ہوگا تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے انتقام سے بچائے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ راہ راست کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔